أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين عليه السلام وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. شکر ہے اس کی ذات، جتنا اس رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس رب نے ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی ہدایت کے راستے پر رکھے. محمد و آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ. بے شک ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں. ہر روز ارادے کے باوجود کہ ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے، پھر ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. بیچ میں شیطان جو ہے وہ وسوسے کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، مگر یہی مسلسل کوشش ہے کہ جس میں کی جستجو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش میں روا دوا ہیں. آج ہم بنی اسرائیل کے ایک نبی کا واقعہ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اس حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں اس کل اور پرسوں کی جو نشست ہوئی اس کے اندر ہم نے تذکرہ کیا حضرت عزیر کا، حضرت دانیال کا. جب آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست ہوا کرتی، اصحاب کرام تمام ستارے جو ہیں وہ جب ماہتاب کے سامنے بیٹھا کرتے، جب اس قمر کے سامنے بیٹھا کرتے آقا دو جہان کے سامنے، تو بہت سے سوالات کرتے. تو انہوں نے اکثر سوال کرتے تھے، ان آقا سے یہ سوال کیا کہ ہمیں جتنے گزرے ہوئے انبیاء کرام ہیں آپ سے پہلے، ہمیں ان کے حوالے سے بتائیں. تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایک جو غلام تھے ان کا ایک واقعہ، جب ہمیں تھوڑا سا بھی علم ہوتا ہے نا تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم پوری، مطلب فار ایگزامپل میں نے 4 کتابیں پڑھ لی اور میں یہاں پہ آ کے بیٹھ گئی اور میں یہ دعویٰ کر رہی ہوں کہ مجھ سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا. اینڈ دین آئی کیپ سیئنگ اٹ ایون اف somebody comes to me اور مجھے کوئی کچھ صحیح کرنے کی کوشش کرے یا آپ کے سوالات کے جواب بھی دینا شروع کرے تو ہمیں لگتا ہے کہ میں نے تو 5-4 کتابیں پڑھ لی ہوئی ہیں، مجھے تو کوئی اثر نہیں ہوگا. ایک واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت موسیٰ کا کیا واقعہ سنایا اپنے اصحاب کو. ایک روز ہوا کچھ اس طرح سے کہ آپ تقریر فرما رہے تھے، حضرت موسیٰ تقریر کر رہے تھے. جب وہ تقریر کرنے لگے تو اس محفل میں ایک شخص نے حضرت موسیٰ کی بے انتہا تعریف کی. کہنے لگا کہ آپ جیسی تقریر میں نے کبھی نہیں سنی، مجھے نہیں لگتا کہ اس زمین پر آپ کے علاوہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو میں جانتا ہوں جو آپ سے بہتر تقریر کرے. وہ 2 روایات ہیں. ایک روایت میں یہ امام حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ خاموش رہے، کچھ نہیں بولے. جب انہوں نے اپنی تعریف سنی تو آگے سے خاموش رہے، جبکہ بہرحال مطلب ان کی جب تعریف ہوئی تو انہوں نے خاموشی اختیار کی. اور دوسری ایک اور روایت ہے کہ جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کو ہے، تو آپ نے، یہ دوسری روایت ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے، یعنی اپنا نام لیا. جب انہوں نے اپنا نام لیا اور ایک ایسے شخص کے سوال کے جواب میں کہ سب سے زیادہ عالم کون ہے اس دنیا میں، تو جب انہوں نے اپنا نام لیا تو یہ بات ان کو اللہ کی ذات کو بہت ناگوار گزری، ناپسندیدہ گزری. اس لیے ہم یہ جانتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہیں جو عاجز ہوں، جو عاجزی سے اپنی زندگی گزارتے ہوں، جو اپنے آپ کو بلند و بالا نہ سمجھتے ہوں بلکہ اپنے آپ کو بالکل مٹی کر کے، عاجز کر کے، اپنی عاجز سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے. یہ انسانوں میں بہترین کوالٹیز میں سے کی جو فہرست ہے اس میں سر فہرست اگر ہم کہیں تو وہ ہے.
جب ایسا ہوا تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ نہیں موسیٰ، اس دنیا میں تم سب سے بڑے اور بہترین عالم نہیں، اور بھی تم سے کہیں گنا زیادہ علم رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں بستے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے سے زیادہ بڑے عالم کے بارے میں جانو، اس سے ملاقات کرو، اس کے بارے میں کوشش کرو اس کو جاننے کی، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ شخص کون ہے۔ حضرت موسیٰ جو ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ان کو کہی تو تھوڑے سے ڈس اپوائنٹ ہوئے اور ان کے دل میں خیال آیا اچھا وہ کون شخص ہے، اور پھر انہوں نے اللہ سے فرمائش کی کہ میں اس شخص کو ملنا چاہتا ہوں جو مجھ سے بھی بڑا عالم ہے، اور میں اس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، چاہے اس میں میری ساری زندگی کیوں نہ گزر جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ بتایا کہ مجمع البحرین ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، وہ شخص وہاں پر موجود ہے، اگر تم ملنا چاہتے ہو، اس سے علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس شخص کے پاس جاؤ، کیونکہ بے شک وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ سورہ کہف میں آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور اس کی پوری ڈیٹیل ہے، یہ پورا واقعہ ہے سورہ کہف اگر آپ پڑھیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، اور گفتگو ہے حضرت موسیٰ کی اپنے خادم کے ساتھ، اپنے خادم جس کا نام یوشع بتایا جاتا ہے، اپنے خادم سے فرماتے ہیں کہ چاہے مجھے ساری زندگی کیوں نہ سفر کرنا پڑے، میں سفر جاری رکھوں گا، اور اس بندے کی، اس شخص کی جو عالم دین ہے اور مجھ سے زیادہ علم ہے، میں اس شخص کو ملوں گا اور اس سے علم حاصل کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے نشانی دیتا ہوں، اور نشانی کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ سب بیان ہے۔ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان یہ کیا کہ میں تجھے یہ نشانی دیتا ہوں کہ تو مچھلی پکا لے، اس کو تل لے، اور جہاں وہ زندہ ہو گئی، یعنی وہ تلی ہوئی مچھلی جہاں زندہ ہو گئی، تو سمجھ جانا کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں جس کا نام پہلے مینشن ہے مجمع البحرین، اور یہ سمجھ جانا کہ اسی مقام پہ وہ شخص جو ہے وہ موجود ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کتنا پختہ عزم تھا کہ میں ساری زندگی اس شخص کی تلاش میں رہوں گا، میں ساری زندگی سفر کرتا رہوں گا۔ بہرحال اللہ کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے ایک بڑی مچھلی جو ہے وہ منگائی، اس کو تل لیا کہ اگر کبھی کہیں راستے میں ہمیں بھوک لگی تو ہم اس کو کھا لیں گے اور اپنا پیٹ بھریں گے، سیر ہو جائیں گے۔ بہرحال جب لے کر وہ چلے تو ایک مقام آیا، وہاں اس مقام کافی سفر کیا، اور اس سفر کرنے کے بعد ایک مقام آیا جہاں پر انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو آرام کر کے اپنی نماز ادا کر کے تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھ بند کر کے تھوڑا ریسٹ کر لوں، قلولہ کر لوں۔ اتنے میں کیا ہوا کہ جب وہ قلولہ کر رہے تھے تو ان کے جو خادم تھے حضرت یوشع بھی پاس تھے حضرت موسیٰ کے، تو ان کو یوں لگا کہ وہ تلی ہوئی مچھلی جس کو پکا کے ایک لفافے میں یا کسی چیز میں انہوں نے پیک کیا ہوا تھا، انہیں یوں احساس ہوا کہ جیسے پوٹلی میں وہ حرکت اس نے کی ہے۔ جب اس مچھلی نے حرکت کی تو وہ مچھلی حرکت کر کے قریب ہی ایک دریا تھا، اس نے چھلانگ لگا دی۔ اب یہ بات یوشع کو معلوم نہیں تھی۔ جب حضرت موسیٰ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے خادم یوشع سے کہا کہ چلو یوشع اپنے رخت سفر باندھتے ہیں۔ دوبارہ سے جب انہوں نے سفر کرنا شروع کیا تو تقریباً کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد ان کو بھوک کی طلب ہوئی، کچھ کھانے کی طلب ہوئی، بھوک محسوس ہوئی۔ جب بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ یوشع لاؤ وہ تلی ہوئی مچھلی جو ہم نے رکھی تھی کہ جب ہمیں بھوک ہوگی تو ہم کھا لیں گے، تو لاؤ ہم اس کو کھاتے ہیں۔ جب ان کو کھانے کی بات جب کی جیسے ہی حضرت موسیٰ نے، تو ایک دم
حضرت یوشع کو بالکل بھول گیا حضرت موسیٰ کو یہ بتانا کہ وہ مچھلی تو پانی میں نکل گئی تھی. جب انہوں نے مچھلی کا پوچھا تو حضرت موسیٰ کو حضرت یوشع نے بتایا کہ وہ مچھلی تو جہاں پر ہم نے اپنا تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا تھا وہیں پر دریا میں چلی گئی، اور میں آپ کو بتانا بالکل بھول گیا، میرے ذہن سے یہ ساری بات نکل گئی. جب یہ بات حضرت موسیٰ کو معلوم ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئے، اور 24 گھنٹے کا سفر کر کے جو وہ آگے جا چکے ہوئے تھے انہوں نے 24 گھنٹے کا سفر واپس کیا اور کہنے لگے کہ وہی تو وہ مقام تھا کہ جہاں پر ہمیں وہ شخص ملنا تھا. اور وہ پھر واپس گئے، اور جیسے ہی اس مقام پر واپس گئے اور جس دریا کے اندر اس مچھلی نے چھلانگ لگائی تھی اور تیر کی گئی تھی، وہ جہاں جہاں جاتی جا رہی تھی وہاں وہاں رستہ بناتی گئی. اور حضرت موسیٰ کے لیے اس شخص تک، اس انسان تک جو ان سے بھی بڑا عالم دین تھا، ان تک جانا جو ہے وہ آسان ہو گیا. حضرت موسیٰ اسی رستے کو جو اس نے مچھلی نے بنایا تھا اس کو فالو کرتے ہوئے وہاں پہنچے. جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ سفید رنگ کی چادر تانے آرام فرما رہا ہے. تو جس وقت کوشش کی جاننے کے لیے کہ کیا صورتحال ہے تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ جیسے کوئی شخص یہاں پر سو رہا ہے. اس شخص نے چادر اوڑھی ہوئی تھی. کلیم اللہ حضرت موسیٰ نے سلام عرض کی اور ان کی خدمت میں سلام کا جواب نہ پا کر کہنے لگے کہ میں موسیٰ ہوں، یعنی اپنا تعارف کروانے لگے. پہلے سلام دیا تو جب سلام کا جواب نہ آیا تو کہنے لگے کہ میرا نام موسیٰ ہے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اور سلام عرض کرنے کے بعد جواب نہیں آیا، نام اپنا بتایا موسیٰ بن عمران. تو آگے سے وہ شخص جو ہیں وہ بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت خضر. جناب خضر نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تو تم بنی اسرائیل کے نبی ہو موسیٰ بن عمران. تو یہ کہہ کر انہوں نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا، اپنے چہرے سے کپڑا اٹھایا جو وہ اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. جب انہوں نے کیا تو انہوں نے درخواست کی، حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ جناب خضر میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے رب تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ آپ اپنے وہاں وہ علم رکھتے ہیں جو مجھے بھی نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے علم حاصل کروں. سورہ کہف کی آیت نمبر 67 حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے مجھے بھی بھلائی کی باتیں سکھائیں. خواتین و حضرات، بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ کے پاس علم نہیں ہوتا تو آپ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں، ایک ایسے شخص کے پاس جو زیادہ علم رکھتا ہے. پھر جب آپ اس شخص کے پاس جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے تو وہ آپ کو کچھ اصول بتاتا ہے، کچھ طریقے بتاتا ہے، آپ کو اپنے علم سے واقفیت دیتا ہے. اب وہ شخص جو علم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے اگر تو وہ اسی شخص سے جس سے اللہ نے آپ کا تعارف کروایا ہے اسی سے آرگیومنٹس کرنا شروع کر دے تو یہ بات جو ہے یہ نہ اللہ کو منظور ہے اور نہ اخلاقیات میں اس بات کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. سوال کرنا بری بات نہیں ہے، مگر ایک شخص جب آپ کو سوال کے جواب دے رہا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کی بات کو کس طرح سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ. یہی اصل علم ہے، یہی بیس ہے علم کی. جب حضرت موسیٰ، اب انشاءاللہ کل کا جو ہمارا پروگرام ہوگا، جو سیشن ہوگا، اس میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ وہ علم حاصل جو کرنے کے لیے گئے تھے، یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ جب کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اتنا اگریسو ہوتا ہے کہ وہ جیسے علم حاصل کر رہا ہوتا ہے کئی دفعہ وہ انہیں کوئی غلط کہنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح کا واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے درمیان ہوا. کل وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بے شک سوال کرنا بے انتہا ضروری ہے. سوال کرنا جو ہے وہ چابی ہے، جیسا کہ امام ارشاد فرماتے ہیں، سوال کرنا آدھا علم ہے.
مگر سوال کرنے کے طریقے کیا ہیں، انداز کیا ہیں، اور پھر جب آپ کو کوئی شخص کچھ بتاتا ہے تو اس کو کس طرح سے سمجھنا ہے، یہی قرینے ہیں، یہی طریقے ہیں، یہی ادب کے سلیقے ہیں جو ہم نے سیکھ کر اپنی زندگی میں، خاص طور پہ بالخصوص ہمیں یہ جو مہینہ دیا جاتا ہے، اس میں ان قرینوں کو سیکھ کر، ان سلیقوں کو سیکھ کر اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ آپ نے زندگی میں بے انتہا علم اکٹھا کر لیا اس لیے کیونکہ آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر اس علم نے اگر آپ کو تہذیب نہیں دی، اگر آپ کو گفتگو کا طریقہ نہیں سکھایا، اگر آپ کو اخلاق نہیں سکھایا، اگر آپ کو موڈسٹی نہیں سکھائی، اگر آپ کو سمپلسٹی نہیں سکھائی، تو پھر اس علم کا کیا فائدہ؟ اب تمام دیکھنے والے مجھے بتائیں کہ کیا یس اور نو، یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں نے آج صبح 5 بجے جب میڈیٹیشن کا آغاز ہوا، جو ہم لوگوں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ یوٹیوب چینل ہمارا سبسکرائب کریں، اس سے ہوگا یہ کہ یوٹیوب چینل جب سبسکرائب ہوگا، بیل آئیکن جب آن ہو جائے گا تو بڑی آسانی سے وہ نوٹیفیکیشن آپ کو ٹنگ کر کے آئے گی، اور نوٹیفیکیشن جب آئے گی تو وہ تقریباً اس وقت نماز پڑھ کے، تھوڑا سا قرآن پڑھ کے لوگ تھوڑی دیر کے لیے سونے کی کوشش کرتے ہیں، تو سوتے ہوئے سنتے ہوئے اگر آپ اس میڈیٹیشن کو، جو کہ اسلامک گائیڈڈ میڈیٹیشن ہے، جب آپ اس کو سن کے سوئیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا۔ تو یہ بتائیے کہ کتنے لوگوں کتنے لوگوں نے وہ صبح میڈیٹیشن سنی؟ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو فیل؟ اپنا بے انتہا خیال رکھیں، لک آفٹر یور سیلز اینڈ لک آفٹر یور سولز۔ It's important to empower our souls to live a beautiful, happy life. Thank you.